عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں محمد ظہیر امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ حاضرین محترم، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعہ مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر سے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے؟ ملزم، جی ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعہ مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر جو اس جوان رانا نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متدین پر نور چہرے پر نگاہیں دوڑائی اور اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ خلیفۃ رسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران نے خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی۔
حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی زہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ یہ واقعہ ماہنامہ محاسن اسلام ملتان سے ماخذ کیا گیا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم پر کوئی ایسا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی دے اور وعدہ افاع کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل سکے۔ امید ہے آج کی یہ ایک مختصر سی آڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل سے جڑے رہیں، اسی طرح مزید آپ کو بہترین ویڈیو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، آخر پر ایک نصیحت ہے کہ نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ نماز اول وقت میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ خواتین اور بچیاں گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ کریم آپ کی اولادوں میں برکت عطا فرمائے، ان میں قرآن کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔